على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أمرتهم بالخروج في الغزو ليخرجن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں بھی منافقین جن کے احوال آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ خبر دیتے ہیں منافقوں کے بارے میں کہ حضور کی خدمت میں آ کے وہ قسمیں کھاتے تھے. لیکن امرتهم بالخروج الى الغزو، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے جہاد کو چلنے کا تو ہم سب کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ چلیں گے. اور بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم تو دیں، ہم سب گھر بار سب کو چھوڑ کے آپ کے حکم پہ چلنے کے لیے تیار. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بدلا دیں لا تقسموا، کہ قسمیں نہ کھاؤ تم جھوٹے ہو. اصل مقصد جو ہے وہ تو فرما برداری ہے معروف طریقے سے، وہ تم میں ہے نہیں، پھر جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے؟ اللہ تو جانتے. اس لیے اللہ نے فرمایا لا تقسموا لا تحلفوا، قسمیں مت کھاؤ. طاعۃ معروفۃ قیل معناہ طاعتکم معروفۃ قد علم طاعتکم انما هي قول لا فعل معروف فكلما حلفتم كذبتم. طاعۃ معروفۃ کہ تمہاری فرما برداری جانتے ہیں، ہم زبانی کلامی دعوے کرتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے ہو. جیسے کہ اللہ نے فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، آپ کے سامنے یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ کو راضی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے تو کچھ چھپا ہوا نہیں. اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. وقال تعالی اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ لوگ قسمیں کھا کے قسموں کو اپنی ڈھال بنا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم راضی کر دیں کہ ہم بڑے سچے ہیں کھڑے. من سجیتہم الکذب حتی فیما یختارونہ، ان کی فطرت ان کی عادت ہی جھوٹ ہے. یہ تو سراسر جھوٹے ہیں، مجسم جھوٹے ہیں، نہ ان کی زبان کا اعتبار نہ ان کی قسم کا اعتبار. جیسے اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وإن قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کا حال جو منافق ہیں، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکلو گے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم جنگ لڑو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدد کریں گے. اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ جہاد پہ نکلتے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ جاتے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اگر وہ جہاد کرتے یہ مدد نہ کرتے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ
لے کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ منافق جو ہیں نہ ان کے قول کا اعتبار، نہ ان کے عمل کا اعتبار، نہ ان کی قسم کا اعتبار۔ اللہ فرماتے ہیں طاعۃ معروفۃ، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک ترجمہ یہ تھا کہ تمہاری فرما برداری ہم جانتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اصل مقصد ہے فرما برداری، کہ صحیح معنی میں اطاعت کی جائے اور تم نہیں کرتے۔ وقیل المعنی فی قولہ طاعۃ معروفۃ اے یکن امرکم طاعۃ معروفۃ بالمعروف من غیر حلف ولا اقسام، چاہیے تو یہ تھا کہ تم صحیح فرما برداری کرتے، سچی بات کہتے اور تمہیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ جو سچا آدمی ہے اس کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں قسم اٹھاؤں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور سچ ہے۔ انما یطیع اللہ ورسولہ والمؤمنون بغیر حلف، جیسے اللہ پر ایمان لانے والے جو سچے مومن ہیں وہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، قسمیں نہیں اٹھاتے۔ فقولوا انتم مثلهم، اگر تم بننا چاہتے ہو تو سچے مومن بنو، سچے مسلمان بنو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے هو خبیر بکم وبمن یطیع ممن یعصی، اللہ پاک جانتے ہیں تم میں کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے۔ فالحلف اظہار الطاعہ والباطل بخلافہ، وإنزاج على المخلوق فالخالق تعالی یعلم السر وأخفى، تم جو قسمیں کھاتے ہو ظاہری فرما برداری دکھلاتے ہو اور باطن کے اندر اس کے خلاف ہے، یہ دھوکہ تم لوگوں کو تو دے سکتے ہو لیکن خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، کیونکہ خالق تو ہر چیز جانتے ہیں، تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ لا يرجو علیہ شیء من التدلیس، تم چاہے لاکھ جھوٹی قسمیں کھاؤ تم اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بل هو خبیر بضمائر عبادہ وان اظہروا خلافها، وہ تو اس بندو کے ضمیر کے اندر بھی جو بات ہے وہ اس کو جاننے والے ہیں، اس بندو کے دل میں جو بات ہے وہ اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اتبعوا کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی اطاعت کرو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر یہ مان لیں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے، یہ کامیاب ہوں گے، اور اگر یہ اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے تو ان کو اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا وَيَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَتَتْرُكُوا مَا جَاءَكُم بِهِ، اگر یہ اعراض کریں اور اس سے منہ پھیریں جو تم لائے ہو ان کے پاس، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اللہ نے فرمایا بس میرے نبی کی ذمہ داری وہ ہے جو ہم نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ دین پہنچا دے، اس نے پہنچا دیا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اطاعت کرو۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ أَيْ بَلَاغَ الرِّسَالَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، میرے نبی پاک کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ جو نازل فرمائے وہ امانت ادا فرما دیں۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہاری ذمہ داری وہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا گیا کہ تم صحیح معنی میں میرے پیغمبر کی فرما برداری کرو۔ اے بقبول ذالک وتعظیمہ والقیام بالمقتضیٰ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے مدنی پاک کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ میرا محبوب جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اگر تم نے میرے مدنی پاک کا کہنا مان لیا تو یقیناً ہدایت یافتہ ہو۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور میرے محبوب تو اس راستے کی دعوت دیتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں جس کے آسمانوں اور زمین جس کی ساری ملک میں ہے۔ وقولہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور میرے پیغمبر کے ذمہ یہ ہے کہ کھول کے پہنچا دے، وہ مانے یا نہ مانے یہ ذمہ داری پیغمبر کی نہیں ہوتی، پیغمبر کے بعد علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے،
علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیانتداری سے حق کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اب کوئی مان لے اس کا بھلا ہے، نہ مانے اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، میرے محبوب آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا فرمان پہنچانا، باقی حساب ہم ان کا ہمارے دل ہیں، ہم خود کریں۔ جیسے فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ ڈرائیں وہ بس آپ کا کام اتنا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، ہم نے ان پر آپ کو نگران تو نہیں بنایا کہ زبردستی ان کو ایمان ملے، آپ پہنچا دیں، مان لیں کامیاب ہیں، نہ مانیں خود دنیا و آخرت میں ناکام۔ قال وهب بن منبه أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له إشعياء أن كن في بني إسرائيل فإني سأطلب لسانك بوحي، فقام وقال يا سماء أسمعي ويا أرض أنصتي، فإن الله يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرا فهو منبره، أنه يريد أن يحول الضيف إلى الفلاة والآجام في الغيثان والأنهار في الصحارى والنعمة في الفقراء والملك في الرعاة، ويريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفضل ولا قليل ولا سخاب في الأسواق۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں سے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت اشعیاء ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم کھڑے ہو کے داد خطاب کرو، میں تمہاری زبان پہ اپنی طرف سے القاء کروں گا۔ تو جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے فرمایا یا سماء اسمعی، آسمانوں سنو، ویا ارض انصتی، زمین خاموش ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو چاہیں وہ نافذ کر سکتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری سبزیوں کو ویران کر دیں، تمہارے پانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں، اور تمہاری نہروں کو صحرا میں بدل دیں، اور نعمتوں کو فقر میں بدل دیں، اور اب تمہاری حکومت، تمہارا اقتدار جو ہے وہ عام لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو بکریوں کے چرواہے ہوں۔ وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اپنا ایک پیغمبر بھیجیں گے ایسی قوم میں جو پڑھی ہوئی نہیں، اور وہ پیغمبر ایسے ہوں گے لَيْسَ بِفَضٍّ وَلَا غَلِيظٍ، نہ تو وہ سخت روح ہوں گے، نہ وہ سخت کلام ہوں گے، نہ وہ بازار میں شہر کرنے والے ہوں گے۔ لو يمر على الصراط لم يطفئه من سكينته، اگر وہ کسی دیے کے ساتھ بھی گزرے ایسے آرام سے گزریں گے کہ دیا بھی نہیں بجھے گا، یعنی یہ نہیں کہ تکبر سے یوں چلیں اور کپڑے لہرا کے دیے بجھ جائیں۔ فلو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه، وہ اگر کسی خشک گنے کے پھوک پر بھی چلے تو قدموں کی آواز نہ آئے۔ آواز بشیرا ونذیرا، اللہ ان کو خوشخبری دینے والا مومنوں کو، ڈرانے والا کافروں کو بنا کے بھیجیں گے۔ لا یقول الخنا، وہ کبھی حلق بات نہیں کہتے۔ افتح به اعینا عمیا وآذانا صما، اللہ اس پیغمبر کے ذریعے جو اندھی آنکھیں ہیں ان کو روشنی دے دیں گے، اور جو بہرے ہیں ان کو سنوا دیں گے۔ وقلوبا غلفا، اور جن کے دل ایسے غافل ہیں ان کو بھی ہدایت دیں گے۔ وَأُصَدِّقُهُ بِكُلِّ أَمْرٍ جَمِيلٍ، اللہ فرمایا میں اس کو توفیق دوں گا ہر اچھے کام کی۔ وَأَهَبُ لَهُ كُلُّ خُلْقٍ كَرِيمٍ، اور میں اس کو ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق سے مزین فرماؤں گا۔ وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ، میں اس کو اطمینان، سکینہ، رحمت اس کا لباس بناؤں گا۔ وَالْبِرَّ شِعَارَهُ، اور نیکی کے کام کو یا اس کی چادر ہوگی۔ وَالتَّقْوَىٰ ضَمِيرُهُ، پرہیزگاری اس کا ضمیر ہوگا۔ وَالْحِکْمَةُ مَنطِقُهُ، اس کا بولنا جو ہے وہ حکمت والا ہوگا۔ وَالصِّدْقُ وَالْوَفَاءُ طَبِيعَتُهُ، سچ گوئی اور وفا اس کی عادت ہوگی۔
والعفو والمعروف قلته، معاف کر دینا اور بھلائی کا کام کہنا اس کی عادت ہوگی. والحق شریعتہ، اس کی شریعت حق ہوگی. والعدل سیرتہ، اس کی سیرت جو ہے وہ عدل ہوگی. والہدى امامہ، ہدایت اس کے آگے ہوگی. والاسلام ملتہ، اسلام اس کا دین ہوگا. واحمد اسمہ، اور احمد اس کا نام ہوگا، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا. اہدی بہ بعد الضلالہ، میں اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے بعد ہدایت دوں گا. وَأَعْلَمُ بِهِ مِنَ الْجِهَادَةِ، اور لوگوں کو جہادت کے بجائے علم نصیب ہوگا. وَأَرْفَعُ بِهِ بَعْدَ الْخَمَالَةِ، اور وہ قومیں جو مٹ چکی ہیں ان کو اونچا کر دوں گا. وَأَعْرَفُ بِهِ بَعْدَ النَّكْرَةِ، اور وہ قومیں جن کو کوئی نہیں پہچانتا میں پہچان والا بنا دوں گا. وَأَكْثِرُ بِهِ الْقِلَّةَ، اس کی قلت کو کثرت میں بدل دوں گا. وَأَغْنِي بِهِ بَعْدَ الْعِلَّةِ، اس کو فقر کے بعد میں غنی بنا دوں گا. وَأَجْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ، اور جدائی کے بعد ان کو ملا دوں گا. وَأُؤَلِّفُ بَيْنَ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف جماعتوں میں محبت پیدا کر دوں گا. وَقُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ، مختلف دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا. وَأَحْوَاءٍ مُتَشَدَّدَةٍ، مختلف خیالات ختم ہو کے دین اسلام پہ آئیں گے. وَاسْتَنْقِذُ بِهِ فِئَامًا مِنَ النَّاسِ عَظِيمًا مِنَ الْحَلَقَةِ، میں اپنے اس پیغمبر کے ذریعے بڑی بڑی جماعتوں کو ہلاکت سے نکالوں گا. وَأَجْعَلْ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، میں اس کی امت کو ایک ایسی امت بناؤں گا جو ساری امتوں سے افضل ہوگی. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور میرے اس نبی کی امت کی صفت کیا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے. موحدین مؤمنین، توحید والے ہوں گے، خالص مومن ہوں گے، مخلصین سچے ہوں گے، مصدقین تصدیق کرنے والے ہوں گے. بما جاءت بہ الرسل، جو انبیاء کتابیں لائے ہیں وہ سب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. تو ان میں یعنی حضور کی شان کا بھی بیان ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی بیان ہوا. رواہ ابن ابی حاتم واللہ اعلم. حج پہ آئی ہیں، مسئلہ اچھی طرح سمجھیں. ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. گھر میں نماز پڑھنے کے ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی عورت حرم میں آ کے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو اس کو روکنے کا حق نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کے بندیاں اگر میرے گھر میں آنا چاہے تو مت روکا کریں. ہاں اگر وہ گھر میں پڑھے تو افضل ہے، لیکن مسجد الحرام میں آئے تو آ سکتی ہے. اور ویسے یاد رکھیں کہ چند دنوں کے لیے لوگ آئے ہیں تو ان لوگوں کو سمجھائیں کہ عورتیں حرم آئیں اچھے لباس میں، باعزت لباس میں، با حیا لباس میں، با پردہ لباس میں، اور مردوں سے دور بیٹھے، عورتوں میں بیٹھے، وہاں سے کعبہ کی زیارت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور موقع ملے تو طواف کریں، نہیں تو بلا وجہ لوگوں میں نہ آئیں، مردوں کے آگے نماز نہ پڑھیں، مردوں کی انصفوں کے اندر نہ گھسیں. یہ ساری چیز عورتوں کو سمجھا کے آئیں. کیونکہ آدمی زندگی میں آتا ہے پتہ نہیں کتنے دن اس کو نصیب ہوتے ہیں، اور پھر اگر آپ گھر بھی چھوڑیں گے تو مسافر ہیں، آپ ہوٹل ہیں، کمرے ہیں، اکیلا کس کو چھوڑیں. تو اس لیے عورتیں آئیں لیکن عزت کے ساتھ آئیں، شان کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، حجاب کے ساتھ آئیں، خواتین میں بیٹھیں. اور جب رات کو موقع ملے یا دن کو 9-10 بجے موقع ملے آگے طواف کریں. ورنہ سب سے افضل وظیفہ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں اور جتنا ہو درود پڑھتی رہیں. اللہ کے
کے بندے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا، پہلی بات یاد رکھو کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ بس اترو، قل نہبطوا، ہم نے حکم دیا کہ اترو۔ اب بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اترے، لیکن یہ محض روایات اسرائیلیہ ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ اس دور کی کوئی تاریخ یا کوئی کتاب محفوظ ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ ہمیں اس بحث میں پڑھنے سے ملے گا کیا، مجھے یہ بتائیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ جو چیز ضروری ہو اللہ قرآن میں بیان کر دے، جو چیز حضور کی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو اللہ اپنے نبی کی زبان پہ بیان کر دیتے ہیں، اور جس چیز کا ہماری ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں، ہند میں اترے، عرب میں اترے، سری لنکا میں اترے، کہیں اترے، ہمیں کیا ہے؟ تو ایسی چیزوں کو اللہ نہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں اور نہ فرمان نبی میں ہوتی ہے۔ یہ بلا وجہ دماغ کھپانے کی بات ہے۔ تم اپنے دین کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو، نمازیں سیکھو۔ آدم جہاں اترے تھے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے جی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور بی بی حوا سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک بدن سے حضرت بی بی حوا کے جو اولاد ہوتی تھی، پھر دوسرے حمل سے جو اولاد ہوتی ان کی شادی کر دی جاتی، کیونکہ اللہ نے اولاد آدم کو بڑھانا تھا اور اس وقت اور کوئی مخلوق ہی نہیں تھی۔ یہ بعد میں احکام آئے کہ بیٹی حرام ہے، ماں حرام ہے، بہن حرام ہے، تو شریعت آدم میں یہ بات جائز ہے۔ چپلیں پرانی جو ہیں بلدیا والے لے کے پھینک دیتے ہیں، وہ ہم پہن لیں۔ اگر آپ غریب ہیں، نئی نہیں خرید سکتے، مجبور ہیں تو پہن لیں۔ حاجی ہیں، مجبور ہیں کہ ہم نے اپنے پیسے بینکوں میں جمع کرانے ہوتے ہیں۔ میرا بھائی، ہم اس بات پہ تو مجبور نہیں ہے نا کہ اپنے حکومتوں کو پیار سے مشورہ دیں، ان کو لکھ کے بھیجیں، ان کو رائے دیں کہ جی مہربانی فرمائیں کہ یہ حجاج کا پیسہ ہے، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، ہمارے پیسے کو ربا میں اور سود میں نہ بدلیں، اور پھر وہ سود کا جو پیسہ آتا ہے اس سے دوائیں اور اس سے ہماری خدمات کے کام لیے جاتے ہیں، تو وہ بھی تو گویا حج پہ خرچ ہوگا۔ تو لہذا اس کو آپ اسلامی بینکوں میں رکھیں۔ اگر آپ نے یہ پیسہ رکھنا بھی ہے تو مزاربت و مشارکت کے طریقے بھی آج کل تو الحمدللہ آپ کے ملک میں بھی اسلامی بینکوں نے کام شروع کر دیا، تاکہ ہمارا حج جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ یہ لڑائی کی بات نہیں، محبت کے ساتھ لکھ کے بھیجیں، ذمہ دار لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کی بات اوپر لے جائیں، آپ کی بات اوپر پہنچائیں، تاکہ ان کے دماغ میں آ جائے کہ حج خالص حلال سے حج مبرور ہوتا، اگر اس میں حرام آ جائے تو ہمارا تو حج برباد ہو جاتا ہے۔ چلو ہم نے تو سود نہیں لیا، لیکن سود کے پیسوں سے میڈیکل کی دوائیں آئیں جو حاجیوں میں استعمال ہوئی، پھر ہمارے اندر تو آ گیا کسی شکل میں، ہمارے گلے میں ڈبے ڈال دیے گئے، ہمیں کوئی چھتری پکڑا دی گئی، ہمیں کوئی بیگ پکڑا دیا گیا اور اوپر اس بینک کا نام ہے، تو ہم تو اس کا اشتہار بنے ہوئے ہیں نا پوری دنیا میں، تو ہم اس کا بھلا کر رہے ہیں، فائدہ کر رہے ہیں، اور ایسے اداروں کا فائدہ کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں گے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بندے سے قرضہ لینا تھا، دوپہر کا وقت تھا، اس کے گھر تشریف لے گئے، کنڈی کھٹکھٹائی اور پھر دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ وہ گھر والا نکلا، پریشان ہو گیا کہ امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میرے دروازے کا سایہ ہے، جگہ بنی ہوئی ہے اور دھوپ میں کھڑے ہیں۔ فرمایا میں نے قرضہ لینا ہے، میں اللہ سے ڈر گیا کہ تیرے گھر کے سائے کا فائدہ اٹھاؤں، قیامت میں کہیں سود نہ شمار ہو جائے۔ یعنی اس دیوار کا سائے کا فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے۔
اسی لیے سود میں آتا ہے کہ جیسے لینے والے پر لعنت ہے، دینے والے پر بھی لعنت ہے، لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، گواہی دینے والے پر بھی لعنت ہے۔ اور سود معمولی گناہ نہیں ہے، یہ تو اللہ سے جنگ ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب بندے اللہ سے لڑیں گے تو پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ پھر ہلاکت و بربادی ہوگی۔ تو آپ لوگ جو ہے اپنے ایم این ایز کے ذریعے، ایم پی ایز کے ذریعے، سینیٹرز کے ذریعے، اپنے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے سامنے تجاویز رکھیں کہ جی ہماری چارٹر فلائٹیں آ رہی ہیں حج کی، اگر مہربانی ہو سکے تو ان جہازوں میں بجائے ایئر ہوسٹس عورتوں کے اسٹیوارڈ جو ہے مرد بھیج دیے جائیں، تاکہ حاجی احرام کی حالت میں ایئر ہوسٹس کی چہرے پہ اور بجلیوں پہ تو نہ نظر ڈال کے بیٹھا رہے۔ اور اگر مہربانی کریں تو ہوائی جہازوں میں خوشبودار رومال نہ رکھیں، آفٹر شیو لوشن نہ رکھیں، خوشبو والا صابن نہ رکھیں، تاکہ حاجی کا احرام خراب نہ ہو، کمپنی کو فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ پیار سے لکھیں اور لکھ کے ان کو یہ باتیں پہنچائیں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور ہمارے لکھنے سے تو بھئی فائدہ ہوتا نہیں۔ کہتے جی کہ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، اصل میں بنگلہ دیش سے ہوں، مجھے 12 سال ہو گئے۔ میں ہر سال صدقہ فطر جو ہے وہ بنگلہ دیش بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں لوگ زیادہ غریب ہیں، زیادہ مستحق ہیں، لیکن یہ کوشش کیا کریں کہ آپ کا صدقہ فطر جو ہے عید سے ایک دن پہلے یا عید کی نماز سے پہلے ادا ہو جائے، کیونکہ اگر بعد میں دیں گے تو ثواب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ جنازے کی نماز میں مذہبی اختلاف کیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ کس نے کہا ہے جنازے میں اختلاف؟ سب 4 تکبیریں کہتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کہتے ہیں، کوئی اختلاف۔ کسی نے ایک سلام پھیر دیا، کسی نے 2، کوئی اختلاف تو نہیں۔ سلام ایک پھیرنے سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو اختلاف ہے؟ الحسنہ کے 2 کاغذ ہیں، ایک میں کچھ نام ہے، ایک میں نہیں ہے، مجھے کیا پتا کون سا کاغذ ہے؟ میں اپنے نواسے کو بلاؤں تو کیا بچہ اپنی نانی کے ساتھ آ سکتا ہے؟ اس کی ماں بیچاری جو ہے وہ فوت ہو گئی، ہاں بلا سکتے ہیں۔ اگر بچہ نانی کے ساتھ مانوس ہے، تکلیف نہیں ہوگی، بلا دیں۔ وہ اچھی نوکری مل جائے، اللہ پاک ہدایت بھی دے، دین پہ بھی چلائے اور دنیا بھی دے۔ جل گئی ہے، دوسری بیٹی کا رشتہ تو کسی طریقے سے ختم ہو گیا، اللہ مدد فرمائے۔ مجھے پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، بہرحال آپ کے اس مصیبت میں ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے۔ اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے مباشرت کرنے کے بعد دوسری بیوی سے مباشرت کرنا چاہے تو کیا درمیان میں غسل لازمی ہے؟ کوئی لازمی کر لے، اچھی بات ہے، ورنہ استنجا کر لے، وضو کر لے، کوئی غسل ضروری نہیں۔ کہتے جی کہ مغرب کے بعد جو ہے جتنا جلدی درس شروع ہو، انشاءاللہ آپ دعا کریں، اللہ صحت دے، ہمت دے، تو حجاج کرام کی خدمت کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ یہ درس جو ہے یہ سبق ہے تفسیر ابن کثیر کا، تو اب اس کو درمیان میں چھوڑتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا، تو کل انشاءاللہ اس کو ہم ختم کر دیں گے، پھر اس کے بعد حاجیوں کی خدمت کی تقریریں ہوں گی انشاءاللہ جمعہ۔ اب دیکھو نا، اتنا میں اپنے معذور بھائی کی طرف سے کر رہا ہوں،
حج بدل والا بھائی معذور ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ حج بدل کر رہے ہیں، آپ کا حج اگر حج افراد ہے تو حج کی بکری ہے ہی نہیں تو روزے کیوں رکھیں؟ پہلے یہ وضاحت کریں نا کہ آپ کا حج کون سا ہے۔ اگر آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ کا حج مفرد ہے، آپ پر کوئی بکری نہیں، نہ روزے ہیں۔ اگر آپ کا حج تمتع ہے، تمتع کی بکری آپ نہیں دے سکتے، پھر 3 روزے رکھیں گے اور 1 2 3 پھر 7 روزے حج کے بعد اپنے وطن رکھیں، یہاں رکھیں۔ کہتے جی کہ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز جو ہے وہ فوراً پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ ایک ہے مثلاً آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے طواف کی، وہ تو سورج نکلنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد 20 منٹ انتظار کر کے اشراق پڑھیں۔ طواف کی 2 رکعت جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، یعنی واجب الطواف۔ یعنی کیا معنی؟ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھ سکا تو اس کو بعد میں بھی پڑھنی ہو، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت طواف کے بعد پڑھے گا تو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھا تو کوئی حل نہیں، طواف ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل جو حضور پاک نے کبھی نہ چھوڑا ہو تو گویا فرض کے بعد وہ واجب کے درجے میں آ جاتا ہے، تو لہذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضور پاک نے طواف تو کیا ہو لیکن 2 رکعت نہ پڑھی ہو، تو اس لیے معنی یہ ہے کہ حضور نے اس پہ دوام کیا ہے اور کبھی نہیں چھوڑا ہے، تو وہ واجب کے درجے پہ چلا جاتا ہے۔ کہتے جی کہ اگر ماں باپ بہن بھائی موجود ہیں تو لڑکی کے نکاح کا کوئی دوسرا وکیل یا ولی بن سکتا ہے؟ نہیں، جب ولی الامر موجود ہے باپ تو اور کیوں بنے؟ کہتے کہ جی آج کل جو پرفیوم ہیں یا سینٹ ہیں یا یوڈیکلون ہیں، ان کا استعمال بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی ایسے استعمال کرے جو فری الکحل ہیں، جن میں الکحل نہ ہو۔ لیکن علماء کا فتویٰ اسی پہ ہے کہ پرفیوم کا استعمال جائز ہے، چونکہ بعض تو الکحل سے بنتے نہیں، پیٹرولیم کے مادے سے بنائے جاتے ہیں، اور بعض جو بنتے ہیں تو الکحل اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، بدل جاتا ہے اور پھر اس کے اثرات نہیں رہتے، اڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے، اب جو علماء متاخرین ہیں جیسے فقہ اکیڈمی میں کئی ملکوں کے علماء اکٹھے ہو کے جدید مسائل پہ بحث کرتے ہیں، تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ لگانا جائز ہے۔ اگر ایک آدمی کو پیشاب کی بیماری ہے اور قطرے حتیٰ کے نماز پڑھتے ہوئے بھی بیچارے کے نکل جاتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ مثلاً مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو وہ وضو کر لے اور انڈر ویئر پہن لے، اس کے بعد نماز پڑھتا رہے، طواف کرتا رہے، چاہے وہ قطرے نکلتے رہے، پھر جب عشاء کی نماز کا وقت آئے تو دوبارہ وضو کرے اور اپنے انڈر ویئر کو بھی تھوڑا سا دھو لیا اور پھر پہن لیا۔ طواف جب شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی طرح جب ختم کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عصر کی نماز کے بعد اگر ہم طواف کریں تو حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مکہ مکرمہ میں جب طواف کرو نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے روکنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
کہتے جی کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، وہ تو پھر کافر ہو جاتا ہے۔ هذا سؤال باللغة العربية فإذا سألت من الشيخ الذي على جانب اليمين أفضل كأن المرأة اعتمرت، ولما بعض مقامات پہ دونوں طرف سے مسلمان بڑھ رہے ہیں، دعا کرو اللہ مشکلیں حل فرما دے، اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے سازشوں سے بچا دے، اللہ مسلمانوں کو صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں بینک سے قرضہ لے کے کاروبار کرنا، مجھے کیا پتا اگر بینک سود لیتا ہے تو حرام ہے۔ اگر ایک آدمی نے شوال میں عمرہ کیا ہے اور میقات سے، تو اس کو ایک بکری حج کی رکھنی ہوگی۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، یہی مشہور ہے، صرف 4 تو نہیں ہے، 123 کتابیں ہیں، یہ تو 4 مشہور ہیں۔ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں اپنا کوئی بال ایک آدھا توڑ لیا، کوئی دم نہیں، لیکن 1-2 ریال صدقہ کر دے، کہتے جی کہ غار ثور یا غار حرا پہ جانا ضروری نہیں، نہ یہ حج کے مناسک میں شامل ہے۔ اب لوگ جا کے بڑی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، کوئی وہاں خط لکھتا ہے، کوئی اپنا فوٹو ڈالتا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ کے وہاں کسی پتھروں سے باندھتے ہیں، یہ سارے بدعات ہیں۔ تو بہرحال اگر جانا ہو تو پھر بدعت کی نیت نہ ہو، خالصتاً یہ کہ بھی اس مقام پہ حضور تشریف لے گئے تھے، ہم بھی دیکھ آتے۔ کہتے ہیں جی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، بالکل نہیں، کعبہ یہی تھا، سب سے پہلا کعبہ جو ہے وہ یہی ہے، اس کے بعد بیت المقدس ہوا، پھر بیت المقدس کے بعد اصل کعبے کی طرف لوٹا ہے۔ یہ تم سنا ہوں لگا رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کریں، آدم پہ صحیفے نازل ہوئے، اللہ عالم۔ اگر ایک حاملہ عورت ہے اس کو حج کرنا جائز ہے، اگر حج کے دنوں میں بچہ پیدا ہو جائے، حج کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ دیکھو کہ اس حال میں اس کا جانے میں تکلیف نہ ہو، مشکلات نہ ہو، تو اگر وہ مجبور نہ ہو تو اس کو مجبور نہ کریں، لیکن اگر مجبوری ہے، بیچاری حج پہ آئی ہوئی ہے اور حاملہ ہے اور وضع حمل ہو سکتی ہے، تو کوئی پھر اللہ پہ توکل کریں، انتظام کریں۔ میرا اپنا بیٹا عرفات میں پیدا ہوا تھا، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ صالح بنائے۔ طواف کے دوران میں ہر دفعہ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا، موقع ملے تو ضرور لگائیں، سنت ہے، اگر موقع نہ ملے تو دھکے نہ دیں، پھر ہاتھ نہ لگائیں، نہ اشارہ کریں، چلے جائیں۔ کہتے جی کہ خاتون جو ہے وہ اگر کنکریاں نہ مار سکے تو اس کے بدلے میں اس کا شوہر مارے، لیکن شوہر یہ دیکھ لے کہ بازار جا سکتی ہے، اگر بازار پھر سکتی ہے تو کنکریاں کیوں نہیں مار سکتی، یعنی جب مرنے کا وقت ہے تو شوہر مرے۔ وہاں بھی لیڈیز از فرسٹ، سب سے پہلے عورتیں مارے، کیا تماشا ہے، تندرست ہے خود کنکری مارے، باقی ایسے ٹائم میں کنکری مارے رش نہ ہو۔ میرے بھائی
بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے اللہ ان کی بھی بیماریاں ہم سب کی، اولادوں کی، گھر والوں کی، ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب اللہ بیماریاں دور فرما۔ اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ میرے والد ضعیف ہیں، میں ان کی اجازت سے حج بدل کر رہا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو بھی اللہ پورے حج کا ثواب دیں گے اور والد کو بھی پورے حج کا ثواب دیں گے۔ آپ جب بھی نیت کریں احرام باندھیں مینا عرفات، دل میں نیت ہو کہ سب میرے والد کے لیے۔ صاحبان جو ہیں وہ زمزم سے کفن دھوتے ہیں، جو مرضی آئے کریں، بہرحال شریعت کا کوئی حکم نہیں۔ حاجی کسی کی مانتا ہے بتا؟ میں نے پہلے 3 دفعہ حج کیا ہے، اس دفعہ حج کا ارادہ ہے، قربانی کروں گا یا نہیں یہ تو حج دیکھنا ہوگا نا، مفرد ہے تو نہیں کرو گے، تمتع ہے تو کرو گے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا، 7 چکر لگائے، شک ہو گیا کہ 6 ہیں، ایک لگا لے، کوئی بات۔ اگر ایک آدمی کی ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، استنجا نہیں کرے گا، وضو کرے گا۔ جو حاجی یہاں قربانی کریں گے، بھائی مسئلہ سمجھو، ایک ہے قربانی جو ہر صاحب نصاب اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ تو تم حج پہ نہ بھی آتے تو اپنے ملک میں کرتے ہو۔ ایک ہے حج کی بکری، یہ الگ چیز ہے، تو لہذا جو امیر لوگ ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کے دن میں گویا 2 بکریاں ہو گئی، ایک قربانی والی ایک حج والی۔ لیکن قربانی والی بکری ٹیلی فون کر دیں، خط لکھ دیں، اپنے رشتہ داروں کے ذمے لگا دیں، وکیل بنا دیں، وہ وہی ملک میں ذمے ہو جائے، اور حج والی بکری جو ہے وہ یہاں آپ ذمے کریں۔ شوہر پر حج صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہے، ماں باپ اگر غریب تھے ان پہ حج فرض نہیں ہے، بیوی اگر غریب ہے تو حج فرض نہیں ہے، اگر شوہر غنی ہے تو بیوی کو بھی پیسے دے کے کرا دے تو مہربانی ہے اس کی۔ عمرہ طواف اپنے لیے کریں اور جن نے کہا ہے ان کے لیے دعا کریں۔ اگر طواف اور صفا مروہ دوڑنے میں ہم اردو زبان میں دعا کریں، جس زبان میں چاہو کرو، اللہ سمجھتے ہیں۔ حائضہ عورت، جو عورت حیض میں ہے وہ حرم کے باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ اگر کہتا ہے پھپھی کے ساتھ آیا ہوں، میں نے عمرہ کر لیا مگر میری پھپھی کی طبیعت خراب ہو گئی، ہوٹل چلی گئی، احرام اتار دیا، ان پہ دم ہو گیا۔ بھائی عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کیا اتار دیا؟ وہ جو رومال باندھا ہوا ہے وہ تو خود باندھا ہوا ہے، شریعت میں تو کوئی احرام نہیں۔ بہرحال ابھی بھی ان کا موقع ہے، وہ طواف کر کے اپنا عمرہ پورا کریں۔ میں حج آرگنائزر ہوں، حج کے لوگوں نے مجھے پیسے جمع کرائے ہیں بکریوں کے لیے، تو کیا ان کے کچھ پیسے کسی فلاحی ادارے کو بھیج دوں؟ نہیں، حج کی بکری کے بدل میں 1,00,000 ریال بھی دو تو حج کی بکری ادا نہیں ہوگی، لازماً بکری دینی ہوگی۔ ایک خاتون نے نماز وتر میں
دعائے قنوت سے پڑھنے سے پہلے رفع یدین نہیں کرتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ زید نے مجھ سے 1000 روپیہ لے کر بکر کو دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زید نے بکر کی موجودگی 1200 روپیہ لا کر دیے۔ میں نے اصل رقم لے لی اور 200 واپس کا ٹھیک کیا۔ آپ کا حق بھی اصل لینے کا ہے، زائد تو حرام ہے۔ کسر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ حلق کرائیں سارے سر کا، اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے۔ مثلا اتنا بال ہے آپ کے تو اتنے بال سارے سر کے کٹیں، یہ نہیں کہ ٹک لگا دیا ادھر ادھر سے۔ کہتے ہیں کہ حج عمرے کے علاوہ جو کوئی سر مڈائے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ حضرت علی ہمیشہ سر مڈواتے تھے۔ ہم مکے میں آیا وقت کی نیت کر کے عمرے کی، فجر کی نماز کا وقت قریب تھا۔ والد نے کہا طواف کر لیں، میں نے طواف کر لیا، بعد میں صفا مروہ دوڑ لی، اب عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر اپنے والد کا حج کرنا ہے تو حج افراد کریں، اگر عمرہ کر چکے ہیں پھر تمتع ہوگا۔ اگر ایک آدمی اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے 2 بکرے، ایک آدمی ولیمہ کر رہا ہے، اس نے مثلا ایک گائے خرید لی، تو کیا یہ 2 بکرے اس میں شامل کر لیں گے؟ کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول وہ ہوتے ہیں جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہو، نبی صاحب کتاب نہیں ہوتے۔ سمجھ نہیں آتی تو بتلایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، کیونکہ صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون تورات پہ عمل کرتے تھے۔ والے کوشش کر رہے ہیں کہ جس کی عمر جو ہے 100 سال ہے وہ 200 سال ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، نہ عمر بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ ہر نیک عمل کرنے سے آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، مانا اللہ عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں، تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے ہو چکا تھا، رکھا ہوا۔ میری شادی ہوئی ہے، میرے 2 بچہ ہوا، اب میں بچہ بند کرنا چاہتا ہوں، بند کرنا منع ہے بغیر مجبوری کے۔ ہاں بیوی بیمار ہے، کمزور ہے، تحمل نہیں کر سکتی تو وقفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کی لڑکی کو پالا اپنی بیٹی بنا کر، اب لڑکی جوان ہو گیا، اس کی جب شادی کریں گے تو اس کا اصلی باپ جو ہے اس کا نام لکھا جائے گا۔ اگر مسافر ہے، فرض نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہے، یعنی قصر کرے، سفر کے اندر قصر ہے، سنتیں اور نفل معاف ہیں، اگر پڑھنا چاہو تو پھر سنتیں پوری پڑے گا، ان میں قصر نہیں ہوگی۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے جدہ ایئرپورٹ پہ نیت کی اور احرام بھی بند کیا، پھر عمرہ کیا، تو انشاءاللہ ایک بکری دم ہو گیا کہ آپ کو پاکستان سے احرام باندھنا چاہیے۔
اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لیتا ہے اچھی بات ہے، لیکن یقین ہو انشاءاللہ کہ میں تہجد پڑھوں گا تو تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دو بچے پیدا ہوئے علیحدہ علیحدہ، ایک لڑکا ایک لڑکی، ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا، اب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ تو بہن بھائی بن گئے، جب ماں دودھ والی ایک بن گئی وہ تو بھائی بہن بن گئے۔ اللہ کا کعبہ 250 سال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال پہلے بنا تھا۔ یہی کعبہ، بیت المقدس نہیں، اول بیت وضع للناس۔ والد نے وصیت نہیں کی ہے، حج بدل کی، میں اپنی طرف سے ان کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، اور میقات سے احرام باندھیں حج افراد کا۔ طواف کا ثواب ہر حال میں عمرے سے زیادہ ہوتا ہے، اس عمرے سے جو یہاں مسجد عائشہ سے کریں۔ جو عمرہ اپنے ملک سے کرتے ہو وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ میرے والد حج کا ارادہ رکھتے تھے، وفات پا گئے اور حج نہیں کر سکے، تو میں ان کا حج بدل کروں، بالکل کریں۔ دادی صاحبہ کا کوئی حقیقی پوتا نہیں ہے، اگر آپ ان کے لیے حج بدل کریں بالکل کریں، دادی بھی ماں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل معلوم ہو سکتا ہے، حج کے بعد اگر آپ کے عقیدہ عمل ٹھیک ہو گیا سمجھو قبول ہو گیا، اگر پہلے سے بھی بگڑ گیا سمجھو مردود ہو گیا۔ بعض لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ان کی شان کی بات ہے نا، پتھر اسی درخت کو مارے جاتے ہیں جس پہ پھل ہوگا، جس پہ پھل ہی نہ ہو کون پتھر مارتا ہے؟ تو صحابہ کی کتنی مخالفت ہوتی ہے، تو آپ جتنی مخالفت کریں گے ان کی شان بلند ہوگی۔ بہرحال اگر آپ کو تبلیغ کی دعوت سے فائدہ ہو رہا ہے شکر کرو۔ کہتے ہیں جی کہ اقتصادیات پر یہودیوں کا بری طرح اثر ہے، دعا کرو نا اللہ مسلمانوں کو ہمت دے، علم دے، طاقت دے کہ وہ اپنے بینک قائم کریں، اپنے عالمی سطح پہ مقابلہ کریں۔ یہ بھی ہو چکا ہے، کوئی رکھ دے قاتل کو مقتول معاف کر دے، پہلے بھی سوال ہو چکا۔ جو لوگ انشاءاللہ قربانی کریں گے یا حج کی بکری رکھیں گے ان کے لیے افضل یہ ہے کہ یکم ذی الحج کے بعد وہ حجامت نہ بنائیں، پہلے اپنی بنا لیں، اپنے آپ کو اسی حال میں رہیں، تاکہ کم از کم ان کی شکل تو حج والی بن جائے۔ اگر ایک عورت ہے اس میں حج فرض ہے لیکن محرم نہیں ہے تو وہ حج میں نہیں آ سکتی، معاف ہے اس کو۔ سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی، ہو رہی تھی،
وضو اگر ٹوٹ جائے تو زمزم سے وضو کرنے مجبوری ہو، ورنہ مسجد کے اندر وضو کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ دوران میں اپنی آنکھوں کو بند کریں، نہیں بند کریں، آپ سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں، پڑھنے میں غور کریں، دل اس میں لگے گا۔ آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک آدمی نے عمرے کے طواف میں حجر اسود کو ہاتھ لگایا یا رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، کوئی بات نہیں، اس کے ہاتھ کو عطر شطر کچھ نہیں لگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی بوڑھا ہے، مدینہ منورہ سے آیا اور عمرہ نہیں کیا، اس کی نیت بھی عمرے کی نہیں تھی، تو پھر تو بچ جائے گا۔ اگر نیت عمرے کی تھی تو پھر عمرہ بھی کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی۔ حضرت حسین کی بیوی کا کیا نام تھا اللہ کو پتا، مجھے تو پتا ہے نہیں۔ حالت احرام میں جسم برش کیا، زوجہ نے پتہ نہیں کیا، مجھے تو خط لکھا، حالت احرام میں برش کیا ہے، اگر اس میں خوشبو ہے تو صدقہ کرو۔ میرے والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے آپ حج عمرہ کر سکتے ہیں۔ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، عورت مر جائے ہم پڑھیں، وہ کیوں نہ پڑھے آخر؟ میں پاکستان سے بغیر احرام کے آیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کر کے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ میں شہر ابلج سے مدینہ منورہ آیا، احرام باندھا، مکے میں عمرہ کیا، اب آپ کا حج تمتع ہوگا انشاءاللہ۔ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ خالہ کو جمع نہیں کر سکتے بھانجی کے ساتھ۔ عورت کو حیض آ گیا، 8 دسمبر کو روانگی تھی، جدہ ایئرپورٹ پر احرام باندھا، نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑھا، احرام بھی ہوٹل میں اتار دیا۔ اب پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے اور ایک بکری دم بھی دے، اس کو اپنے ملک سے احرام میں آنا تھا۔ کہتے جی کہ آپ اوپر بیٹھے، انشاءاللہ دعا کریں کہ اوپر بھی ہو جائیں گے نا، ایسا ایسا ہونا۔ کہتے جی ہمیں آواز نہیں آتی، انشاءاللہ آئے گی، آپ دعا تو کریں۔ بہرحال احرام میں 2 آدمی جب فارغ ہو جائیں تو ایک دوسرے کی حجامت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو مناقب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھ کے پڑھ لیں۔ بہرحال اگر آپ نے شوال میں عمرہ نہیں کیا تو آپ کا حج مفرد ہے۔ آپ نے شوال میں عمرہ نہیں کیا، آپ کا حج مفرد ہے، کوئی بکری نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جب عرفات میں جائیں گے، ظہر اور عصر کی نماز جو ہے حنفی مسلک والے مسجد میں جا کے ان امام کے پیچھے پڑھیں۔ بالکل، اگر امام کے پیچھے ملے تو سب سے افضل ہے کہ خطبہ بھی سنیں، وہاں جا کے نماز بھی پڑھیں، اور وہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھائیں گے اور قصر پڑھائیں گے، آپ بھی اسی طرح پڑھ لیں، جھگڑوں میں نہ پڑے مسائل کے۔ میرا پاؤں خراب ہے، اگر احرام کی حالت میں مجھے مجبوراً جراب پہنی پڑے، آپ مجبور ہیں تو وہ ٹھیک ہے، پٹی بھی باندھ سکتے ہیں، جراب بھی چڑھا سکتے ہیں۔
کے لیے اور زلزلہ والوں کے لیے تو دل سے دعائیں مانگتے ہیں، ہمیشہ مانگتے ہیں الحمدللہ۔ اگر کسی آدمی نے حالت احرام میں خوشبو سونگھ لیا تو صدقہ کر دے 1 ریال بس۔ کوئی شخص حج کے لیے آئے، اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور کیا کرو۔ ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا، 3 دن کے بعد خون بند ہو گیا، وہ غسل کر کے نماز پڑھے، پاک ہو گئی بالکل۔ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے، اگر خون بند نہ ہو تو 40 دن تک دیکھیں گے، لیکن جب خون بند ہو جائے کہ 1 دن کے بعد بھی بند ہو جائے، عورت پاک ہو جاتی۔ بعد میں عمرہ کیا، طواف کیا،